جس طرح آپ اپنے جسم کا کوئی حصہ تھوڑا سا سخت ہو جائے تو محسوس کرتے ہیں نا، یہ زخم بن جائے گا، گلٹی بن جائے، یہ آپریٹ کرانا پڑے گا، تو فوراً اس کا علاج کراتے ہیں۔ اسی طرح دل بھی جیسے ہی سخت ہونے لگے، اس میں کوئی کڑواہٹ آنے لگے، جگہ کوئی ترش روئی پیدا ہونے لگے، فوراً اس کا علاج، اپنے ذہن کو سمجھا کے بہلا کے مثبت چیز کی طرف لائیں۔ محبتیں زندگی کے ہر مسافر کے لیے اتنی ہی ضروری ہیں جتنی سانسیں اس کے لیے ضروری۔ اگر آپ محبت والے نہیں تو آپ کچھ بھی نہیں۔ اقبال فرماتے ہیں بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، اب یہ مسلمان نہیں یہ خاک کا ڈھیر ہے۔ اپنے اندر وہ حرارت، وہ تازگی ہمیشہ محبت کی قائم رکھیں۔ اللہ سے بھی محبت، رسول اللہ سے بھی محبت، حضور کے ہر صحابی سے محبت۔ اور اولاد رسول کا معاملہ اس طرح کا ہے، ہمارا نا مزاج ہوتا ہے جان چھڑانے کا، فلانا بڑا اچھا تھا اس کا بچہ اچھا نہیں۔ بھائی قرآن مجید تو کہتا ہے کہ جن کا باپ اچھا ہو وجہ سے بھی ان لوگوں سے پیار کرنا چاہیے، صرف اتنا ہی کہ باپ اچھا تھا۔ حضرت خضر نے اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے دو یتیم بچوں کی دیوار سیدھی کر کے جب کہا گیا جناب یہ تو بے مروت لوگ ہیں، پانی نہیں پوچھا اور آپ ان کی دیواریں بنا رہے ہیں، تو فرمایا وکان ابوہما صالحا، کا باپ نیک آدمی۔ تو بھائی انہوں نے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ بچے پڑھے لکھے ہیں کہ ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں کہ بے مروت ہیں۔ یہ ہونا چاہیے بچوں کا قابل ہونا، اگر وہ پیشوائی اور مقتدا بننا چاہتے ہیں تو پھر ضرور آپ ان کی ڈگریاں دیکھیں، لیکن کچھ عزتیں والدین کی وجہ سے، محض کسی کی اولاد ہونے کی وجہ سے بھی ان میں ڈگریاں اور اسناد نہیں دیکھی جاتی۔ آپ مقتدا نہ بنائیں، پیشوا نہ بنائیں، ان کے لیے جذبات تو پیدا کریں، آپ کی طبیعت میں گنجائش تو ہو ان کے لیے۔ جان چھڑاتے ہیں لوگ، فلانا بڑا اچھا تھا بچے اچھے نہیں، اور چل یار بچے تو اسی کے ہیں نا۔ یاد رکھیں اپنے محسنوں کو کبھی نہیں بھولیں، اور ان سے نسبت رکھنے والی چیزوں کو بھی کبھی نہیں بھولیں۔ پھر جو نبی پاک کی اولاد ہے نا، خدا کی اولاد پر کبھی بحث نہ کریں، کے حوالے سے کبھی بھی کسی چیز کو موضوع بحث نہ بنائیں۔ آپ کو پتہ نہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تو وہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ناپاکی اور ہر رجس ان سے دور فرما دیا۔ اپنے دل کو، اپنی قلبی واردات کو قائم رکھیں۔ نبی پاک کی اولاد کا اکرام ہمیشہ اپنے دل میں رکھنا اور جذبات رکھنا، سادات کے لیے، حضور کی اولاد کے لیے طبیعت کے اندر گنجائش، اس میں کبھی کوئی کمزوری نہ دکھانا۔ اور دوسری بات یہ کہ ان سے سیکھنا، واقع کربلا جو ہے نا وہ انسانی زندگی کے لیے بہت بڑی حرارت ہے۔ ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے کہ ہم نہ مشقت کے قائل اور عادی نہیں رہے۔ اب تو ڈھیر سارے لوگ ایسے ہیں کہ ذرا کوئی مصیبت آئی نہیں تو ان کے ہاتھ پیر پھولنے شروع، انجانا خوف اور بے مقصد قسم کی باتیں لوگوں کو ڈراتی۔ اور پھر میں نے دیکھا ہے کہ اگر ان کو اپنی ذات کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر کے لیے سکون مل گیا ہے، آسودگی مل گئی ہے، وسائل جمع ہو گئے، تو کہتے ہیں مجھے کیا مصیبت بنی ہوئی ہے، اب میں جاؤں بس کافی۔ قوم کے بچوں کے لیے، ملت کے لیے، وطن کے لیے، دین کے لیے کون جدوجہد کرے، میرا گھر سکھی ہے، آسانی ہے، لہذا مجھے مشقت میں پڑنے کی کیا ضرورت۔ کوشش نہیں کرتے لوگ۔ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے نا انسان کو پیدا ہی مشقت، رب فرماتے ہیں میں نے اس کی پیدائش کا خمیری مشقت والا بنایا۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، فرمایا بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا ہی اس کو کبد کیا ہے، مشقت میں رہتا ہوا، اس نے مشقت کرنی، بچپن میں بھی مشقت۔ چلیں کچھ تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر لیتے ہیں۔ پرائمری سکول میں جانا کتنا مشقت کا کام، ساری رات لوگ منصوبہ نہیں بناتے تھے سویرے چھٹی کر دیں، وہ کتنی بڑی مشقت کا کام تھا۔ جب 3 مہینے کی چھٹیاں ہوتی تھیں تو وہ اللہ کرے کوئی میں ایسا جملہ نہ بولوں، اساتذہ بڑے قابل احترام ہوتے ہیں، لیکن ہمارے جو استاد صاحب تھے نا وہ تو صرف ایک آدھ چیپٹر چھوڑتے تھے، باقی کہتے ساری کتابیں لکھ کے لے آ۔ تو وہ جب وہ سبق دے رہے ہوتے تھے مشقت کا تو بندہ سوچتا تھا کہ چھٹیاں آرام کرنے ملیاں سانیاں، یہ والی مصیبت کرنے کو ملی تھی، جہاں چھٹیوں پہ رہے ہوتے مشقت بڑھ جاتی۔ آج تو ان چیزوں پر ہنسی آتی ہے، مشقت، جدوجہد، ہر لمحے جدوجہد، اور ہر مشقت اپنے ٹائم پر مشقت ہوتی ہے۔ آج آپ سے کہا جائے بہت سارے لوگوں سے پرائمری کا امتحان دینا ہے تو آپ کہیں گے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، بھئی اب بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، تب نہیں تھا۔ اور جو آج پرائمری کر رہے ہیں ان کے لیے بھی آج بائیں ہاتھ کا کھیل نہیں۔ ہر مشقت اپنے وقت پر مشقت رہتی، کسی وقت کسی چیز کا انتظام کرنا آپ کے لیے بڑا قابل
میں تکلیف ہوتا ہے، آزمائش والا ہوتا ہے، بعد میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ اللہ نے انسان کو مشقت، ہم نہ سکون ڈھونڈتے ہیں، بس ٹھیک ہے گھر بن گیا، بس ٹھیک ہے اب میں نے بچے پال لیے، بس ٹھیک ہے۔ او بھائی تو نے آگے بڑھنا ہے، تو نے مشقت کرنی ہے، جد و جہد میں رہنا ہے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ یاد رکھیں اگر آج جوانی ہے تو بڑھاپا آئے گا، آج اگر صحت بالکل ٹھیک ہے تو آہستہ آہستہ خدا نخواستہ قوا اور اعصاب کمزور ہونے لگتے ہیں۔ ہمیں نا ذہنی طور پر تیار رہنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جناب پتہ نہیں میں بڑا پریشان ہوں، ایک مشکل ختم ہوتی ہے دوسری شروع ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا یہ مشکل نہیں، یہی تو مزہ ہے۔ اللہ کہتا میں نے تجھے مشقت میں پیدا کیا ہے اور تو کہتا ہے کہ آسانی ہو جائے۔ اب یہ تو نہیں نہ ہوگا، جس نے جیسا پیدا کیا ہے بات تو اس قادر مطلق کی چلے گی، نہیں چلے گی جب اس نے پیدا ہی مشقت میں کیا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار، یہ ذرا بات سننا میرے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام تیمارداری کے لیے حضور سید عالم علیہ السلام نے جا کر جناب زید بن ارقم کی طبیعت کو دیکھا تو کمزوری تھی اور وہ پریشان بھی۔ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی ہیں، قریب مسکرا کے فرمانے لگے زید بیماری سے پریشان نہ ہو، اس سے تو آپ نے ٹھیک ہو جانا ہے۔ روایت پر خاص غور کرنا کیا کہہ رہا ہوں، فرمایا اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا، اس سے تو آپ نے ٹھیک ہو جانا ہے، مسئلہ ہی نہیں۔ ہاں کے بعد ایک وقت آئے گا آپ کی آنکھوں کی بینائی رک اور عمر بھی آپ کی لمبی ہوگی۔